ٹیبل لگے کرو جی بار محمد و آل محمد صلوات سبحان محترم تشریف رکھو آدھے گھنٹے بعد وقفہ ہے لنگر اور نماز ہو بیدا اینو صحیح کرنا کہ دعا امام حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائی فی حاضر ساعتهم وفی کل ساعت ولیا وحافظا وقیدا وناصرا ودلیلا وین حتی تسکنہو ارزقا طوعا وتمتعا فیہا طویلا میرے اللہ نظردارہ ماتم داران دی صفحے ماتم بچھائی قبول فرما 12.5 آقا دا مالک ظہور فرما جتنے ازادار ماتم دار زہرا دے پتر دی صفحے ازاد بیٹھے مالک سارے دا نیک مقاصد پورے فرما رب صلی علی محمد و آل محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت مل کے نعرہ حیدری والنعرہ حیدری حسینیات حسینیات یزیدیات یزیدیات یزید تلانت دعا جہانہ دی سیند دشمن تلانت مل کے باواز بلند صلوات اپنی اپنی عبادت دی قبولیت دی خاطر بھی صلوات پڑھو ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم صلوات الحمدللہ الذی نوار قلوبنا بولایت آل محمد صلوات الزہرا الصلاة والسلام على حسین والغریب المظلوم کل ٹھیک ہے بریل دیکھ بہن پڑھا شاہ فرمایا مینڈا آبد بچڑا جڑے غریباں رونا بیٹھے ہو رومن دا دن کل ٹھیک ہے ویلے دے سید اجڑ گئے کربلا دا میدان آخری ٹائم مولا امام حسین بادشاہ دا اکبر دے بابے پتر سجاد نو بلایا بھیڑا دے سامنے بٹھا کے میرے مولا حسین اچھا بین کی در ہو گیا دن شاہ فرمایا آگے کو بندہ بیٹھے یار پیچھے مہربانی کہ پتہ نہیں کی نظام ہے زہرا دا جان حسین بادشاہ میرے پاس نیاز حسین 15-20 منٹ ٹائم ہے نیگر ویلہ مولا امام حسین دا آخری ٹائم ہے بیمار پتر دے خیمے آئے امام رنے تے پتر سجاد نو گل نہ لایا آقا کی ہے شاہ فرمایا مینڈا قیدی بچڑا تے امام ودا ہن تو انہ موت دیاں لٹیاں پھپیاں دا تے حسین بھیرا
دوجی گل مولا حسین کیتی ہے نہ قیدی تھی کہ ہن شام نو ونجنا ہے تے عباس دی جا ہن تو اے لٹیا پور مسافر دا تے اخیر ملا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم حب علی عبادہ صلوات بسم اللہ بسم اللہ تبرکن ایک ہی جملہ فضائل دا اس تو بعد 5-4 منٹ سیدان مصیبت مولا امام حسین بادشاہ دا ذکر ہے عبادت اور ذریعہ نجات عام ذکر نہیں ایک قرآن دے وارثاں دا ذکر ہے بندہ نمازاں پڑھدا ہے اور روزے رکھدا ہے اگر پیسے مل ونجس طاقت اس حج تے ونجدا ہے یہ سارے اعمال اور عمل بندہ کیوں کردا ہے جنت دی خاطر تھوڑے بولنا تاکہ میں تھوڑا سبق سنا لا نا یہ سارے عمل بندہ کیوں کردا ہے جنت دی خاطر ایویں گل ہے نا اے میرے مالک جدہ سے میں دنیا دا ٹر جانا میں جہنم دے بھا تو محفوظ رکھنا تے جنت وچ گھر عطا کریں لیکن دوستو اے انہاں دا ذکر ہے کہ جڑے جنت دے وارث ہیں بندہ نمازاں پڑھے روزے رکھے حج کرے سارے اعمال مکمل کریندا رہے اپنی زندگی اگر اس دل وچ میرے اہل بیت دی محبت نہیں و تو دی کوئی عبادت قبول نہیں اگر چاہتے ہو اسی جنت ٹر جائیے پھر اپنی زندگی میں گزارو جی میں تیرے مولا چاہتے ہیں جی میں علی چاہتے ہیں کیونکہ علی دا فرمان قرآن دا فرمان علی دا حکم ہے اصفان دا رہنا اللہ اکا جملہ فضائل دا لمبا چوڑا پڑھنا نہیں اصفان دا رہنا اللہ تیرے میرے چوتھے امام سید ساجدین دا منن اللہ کہندہ منن اللہ سید ساجدین چوتھے امام دا منن اللہ ہر سال حج تے جاویا حج دی موسم آویا نا تیاری کر کے حج تے ونجیا ہر سال تے جد حج تے جاویا نا تے اپنے پیراں واسطے اپنے مرشداں واسطے کوئی نہ کوئی تحفہ لے ونجیا کد حج دی موسم آوے اپنے مولا سید ساجدین واسطے دستار لے ونجیا تحفتان پھر سال بعد حج دی موسم آوے اپنے پیراں واسطے نالین کد ہیرے کد حج دی موسم آئے جوارات ایک دن اس دی بیوی آدھا ہر سال جو حج تے ونجدا ہیں اتنے قیمتی تحفے لے ونجدا ہیں اتنے پیسے لے ونجدا ہیں کتھے کار آندا ہے آدھا میں اپنے پیراں واسطے تحفے لے ونجدا ہر سال ہاں ہر سال تیرے سامنے اس دی بیوی اس دے پاس ویکھ کے آدھی ہے ہر سال جی اپنے پیراں واسطے تحفے لے جانا ہے کدیاں 13 پیراں تینے بھی کوئی شاہ دیتی ہے کدیاں 13 پیراں تینے بھی کوئی شاہ دیتی ہے بیوی دے پاس ویکھ کے آدھے خاموش تیری زبان اتھے ہل رہی ہے مدینے بیٹھ کے میرے امام سن رہے ہیں تیرے ملنگ بیٹھے ہو اتھے زبان تیری حرکت کر رہی ہے میرے امام مدینے بیٹھ کے تیری آواز اور تیری زبان نو سمجھ رہے ہیں آدھی اچھا اگر تیرے پیران تیرے مرشدہ میری گل سن لی ہے بات اس دا مل پاسن اس کا ضرور اس کا ایمیں گل نہیں گل مغرب ہو رہی ہوئے امام مشرق بیٹھے ہوں تو سن دیں آج بھی دستور زمانے دا کسے بندے اپنے پیران کو جانا ہوئے نا تو کوشش کردہ میں خالی ہاتھ ہے نہ جا کوئی نہ کوئی تحفہ لے کے بھنج جائے ہر سال جو تحفے لے بھنج دیں کہ 13 پیران تینے بھی کوئی شاہ دیتی آدھا تو گل کر دیتی اس دا گل میرے مولا ضرور پہمان دے کیونکہ میں آکھیا نہیں نہ آکھنا لیکن تو زبان ہلائیے میرے امام تیری گل نو سن لے آئے حج دا موسم آ گیا حج دے تیاری کی تیس ساز و سامان لے کے اپنی زوجن آدھا چنگا ہن گھر دا خیال رکھ میں اپنا سفر حج کر رہا بس سفر کریں دا حج تے پہنچا اپنی حج مکمل کرن تو بعد بیٹھے یا ٹر گیا بس نتیجہ دے رہا اپنا حج مکمل کرن تو بعد صفا مروہ دے چکر لان تو بعد او کنکر پتھر مارن تو بعد حج دے تمام اعمال مکمل کرن تو بعد مکمل حج کر کے چلدا اپنے مولا سید ساجدین دے قدمہ تے آ کے سر رکھیا امام دی کنیز امام دے سامنے کھانا رکھیا امام آکھیا ہاں حج کر رہا ہیں ہاں مولا کر رہا ہیں کوئی تکلیف نہ مولا کوئی مشکل نہ مولا سفر ٹھیک گزرا ہے ہاں مولا ٹھیک گھر تو خیر آئی گل بیوی علی ذہن چ رہے بیوی علی دے جملے دی سمجھ آونی ہے وطن تو خیر آئی
آ مولا خیر، بیوی بچے ٹھیک، مولا ٹھیک، تیرے علاقے ساڈا فلاں آزادار مولا سلام بھی دیندا ہے تے اور بالکل خریت نال۔ مولا فرمایا اچھا حج کر رہے ہیں، اعمال مکمل کر رہے ہیں، کوئی تکلیف تے نہیں مولا، کوئی مشکل نہیں مولا، کوئی پریشانی نہیں مولا۔ امام آکھیا وت گل سن، کھانا کھاسیں ادا بسم اللہ مولا اگے بھی دہاڑے خانہ آئے، دہاڑے کول بہ کے دہاڑے دسترخوان تے دہاڑے سامنے کھانا پکھان دا لطف اڑا سی۔ امام آکھیا اچھا پھر انج کر، پہلے میرے ہاتھ دھوہا، اللہ اکبر، جڑے ملنگ بیٹھے ہو پہلے میرے ہاتھ دھوہا، ادا بسم اللہ مولا دہاڑے ہاتھ دھوہانا 2 رکعت نماز دے برابر ہے۔ امام آکھیا میں نہیں، پہلے اپنی ابا بچھا، ابا بچھ گئی، اس دی ابا تے امام علیہ السلام ہاتھ دھوتے، ہاتھ دھون تو بعد بھرے مجمع گل بیوی علی ذہن کہ خالی آنا تیرا پیرا تین کدا کوئی شاہ دیتی نہیں، بھرے مجمع جدہ امام علیہ السلام ہاتھ دھوتے، ہاتھ دھون تو بعد فرمایا گل سن، ہون اس چادر نو کٹھا کرتے تھے گٹھڑی بن لائے، اللہ اکبر، ان کٹھیا حیداری ان کٹھیا کر اتھے گٹھڑی بن لائے۔ مولا دے پاس دیکھا دا مولا اے ابا اے کپڑا اے چادر ود پانی تے گٹھڑی، امام فرمایا جلدی کر دے نالا، امام دا حکم جلدی دے نال اس ابا دا چادر دا ایک پلہ چایا تھلے ڈٹھا کی یہ ہیرے پہن، دوجا پلہ چاہے تھلے جورات پہن، تریجا چاہے تھلے موتی پہن۔ امام مسکرا کے فرمایا جلدی کر، اس تے گٹھڑی بند لائے تے اپنے کول رکھ لائے، اتھائیں 10 دن رہو تیری مرضی، مہینہ رہو تیری مرضی، سال رہو تیری مرضی۔ جدہ وطن تے ونجے نا ایک گٹھڑی ونج کی اپنی زوجات دے ہاتھ تے رکھی، او دا موڑا ہلا کے آکھیں گھر بے کے شریفان دے گلے نہیں کیتے جاندے۔ حیداری اتنے کریم ہیں، اتنے لجپال ہیں، کہیں دا خودہار نہیں رکھ دے۔ حسین ایڈا وڈا مظلوم ہے جا سکے نانے دا خودہار نہیں رکھا۔ سماتم دارو جنہیں غریباً رومن آئے بیٹھے ہو، کل دیگر ویلے بھیرا مارے گئے، پتر مارے گئے، مہمان مری گئے، کیونکہ جن صدا عقیدہ اور ایمان ہے نا، مظلوم امام حسین بادشاہ دا ذکر کہندہ محتاج نہیں، کیونکہ ذکر دے وارث ذکر تشریف فرما ہوندے۔ کل کربلا دا میدان ہے، سارے دن دیاں دھوڑاں اڑیاں، کربلا دی زمین تے ہولے ہولے بہ گئیاں۔ بس میں صاحب شروع کی تھا مکانی بن کے بیٹھے ہو، دریائے فرات دی روانگی شرم تو رک گئی، گھوڑیاں تو زینہ لہ گئیاں، نیزے کربلا دی زمین تے لہ گئے، تے جڑے مکانی بیٹھے ہو کلیاں رہ گئیاں علی دیاں دھیاں۔ سارے مولا ترین عبادت قبول کرن، ازادارو سیدو غیر سیدو دعا منگی کرو، کوئی بہن بھراواں دے نال پردیس چو بنجے نا، تے پردیس وچ کہیں بہن دے بھرا وچھڑ نہ جاون، اللہ اکبر۔ پتو کربلا دے جنگل جتھے کلیاں رہ گئیاں علی بادشاہ دیاں دھیاں تے نوہاں، تیرے میرے چوتھے امام نام علی ہے، لقب زین العابدین سید ساجدین، آدھیں پھپھی اماں آج تریجا ڈی ہیں، چھوٹے چھوٹے بال سمے نہیں، پھپھی اماں میرا دل آدھا ہے تسی آج عباس بان کے پارا دیو، عباس دے لہجہ مت یتیم سم ونجن، اللہ اکبر۔ اور ماتم دا روزادار سید ساجدین دی آواز مل دی باب حسین دے نال، علی دی آواز مل دی ہے علماء والے غازی شہنشاہ دی آواز نال۔ اس واسطے تیرے میرے چوتھے امام آگے پھپھی اماں آج عباس دی جاتے پارا دیو مت یتیم سم ونجن۔ علی بادشاہ دی بھرا حسین دی یتیم اکٹھے کیتے ہیں، ایک ٹبے دے نال سمائن، 2 شہزادیں جنہ دے گلے تک ریتے، علی بادشاہ دی دھی دی کلثوم بہن، انہاں تیر تے کو نہیں لگیا، انہاں تلوار تے کو نہیں لگی ہے، اللہ جانے جد اکبر زین تے لتھا ہے اون ویلے دے مر گئے، جد عباس تے بازو کلم ہے اون ویلے دے مر گئے۔ علی بادشاہ دی دھی بھرا دی یتیم اکٹھے کر کے ایک ٹبے نال سمائن، کل شام غریباں لی رات، جیڑی رات نو کل ہر عزادار حسین دا محرم مکمل کر کے گھراں چ واللہ ہے نا،
ازاداروں سے تے کل مظلوم دا محرم کر کے دھیاں بھیڑاں نو نال لے کے گئے آسے نال لے کے گھر وال گئے ہاں علی دی دھی آج ٹر بنجنا شام دے پاسے علی بادشاہ دی دھی جدہ مسلمانہ زیور پایا نا اتھے کی جملہ ہے ذاکری جملہ علی دی دھی جدہ زیور پا کے بھرا دی لاش کو لائیے نا انہا کربلا دے میدان سے پہلے علی بادشاہ دی دھیان ایمیں قیدی کیتا ہے میرے بھائی جان علامہ صاحبی کول بیٹھے ہیں ایمیں قیدی کیتا نا تو جدہ سکیاں بھیڑاں بھراواں دی لاشاں تو گزری ہیں نا تے ہر بی بی نے ماتم کیتا ہے ہر بی بی دی پیشانی زخمی ہوئی ہے نا اس ٹائم کمینہ دا علی دیاں دھیان ایمیں قیدی چکرو اے ماتم نہ کر سنگن اے ماتم نہ کر سنگن او ماتم دارو زادارو علی بادشاہ دی دھی بھرا دی یتیم اکٹھے کیتے ہیں ایک ٹبے دے نال سمائن رو کیا دیئے سم پو میرا لال دون سماوڑا لڈی گرد سم گئے اللہ اکبر سم پو میرا لال دون سماوڑا لڈی گرد سم گئے علی دی دھی کربلا دے جنگل ہیں سر تے چادر کوئی نہیں وہ غریبان جڑے رو مڑا بیٹھے ہو خیمہ دی سڑی چوب چاہی علی دی دھی تے بھرا دی یتیمہ دا پارا دینا شروع کیتا ہے پہلا چکر واللہ عقل مار کیا دی سمپا و میرا لال دون سماوڑا لے ڈیگر دے سم گئے پستا رہے ہیں شرما کے نرو میں نسینہ پیارا کر رہے ہیں آدھی سمپا و میرا لال دون سماوڑا لے ڈیگر دے سم گئے ماتم دارو کربلا دے جنگلین علی دی دھی دے سر دے چادر کوئی نہیں ایویں کربلا دے جنگلین بھیرا دے یتیمہ دا پہریں بیٹیں دی مکہ دو نہیں مدینہ دو نہیں نجف تمو کر کیا دی بابا بھاجا دھی لٹی گئی مرحبا بستا رہے ہیں او بابا میرے بھیرا مارے گئے مہمان مری گئے او بابا مینڈے اکبر تو زین چھوٹ گئی ہے مینڈے قاسم دلاش سے گھوڑے بھج گئے مرحبا 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 میرا بھیرا تیرا ضربہ نال تسا مارا گیا ہے او بابا میں سر تے قرآن جا کے آدھی رہی ہیں نمار ان اکبر دی موت مکا گئی ہے اللہ اکبر مولا تین عبادت قبول کرن علی دی دھی ادرا دوے لائے بابے نو اکلیں ڈیندی کھڑی ہے بھیرا دے یتیمہ دا پہرے ڈیندی ہے دھیاں لے بیٹھے دوجی ویری علی دی دھی اچھا وین کر کے آدھی ہے بابا پتران دیا جنگا ڈٹھیاں نی دھی دا پہرا بیک اللہ اکبر پتران دیا جنگا ڈٹھیاں نی دھی دا پہرا بیک ماتم داروں پچھلے سال شام غریب والی رات میں خود کربلا دے جنگلہ جائی جدہ شام غریباں ڈٹ لتھی ہیں ڈٹھا کی ہیں چھوٹے چھوٹے بال چراغ لئی ودیار کدہ خیمے گا وجدیان کدہ مظلوم دی مقتل گا تے وجدیان روکیا دن مولا تینڈا غازی جو کوئی نہیں اللہ اکبر علی دی دی اکلیں بیٹھیں دیئے بھیرا دے یتیمہ دا پاریں بیٹھیں دیئے علی دی دی ڈٹھا کیے ادرا دا ویلا جڑھی رات گزری ہے ایک گھوڑے سوار گھوڑا بجائی آئے سونی داڑی آئی سونا لباس او جوانوئی میں گھوڑے سمہ نال کربلا دیا دھوڑا اٹھ دیا علی دی دی ڈر گئی ہے جڑے دھیاں لے بیٹھے ہو علی دی دی سمجھے آئے وقت شام میں لے لٹن علیاں فوجاں آ گئیاں مرحبا مرحبا علی بادشاہ دی دی عقل مار کیا دیئے گھوڑے سوار رک جا تین پتہ نہیں میں ڈیگر دین لٹی گئیاں اللہ اکبر تین پتہ نہیں میری سکینہ دے دور لے گئے میری کبرا دادا جو لٹا گئے ان جڑے جوان بیٹھے ہو سینہ پیارا نہ کر رہا ہے علی دی دی آدھی گھوڑے سوار جے لٹونی آیا دن نو آوے میں ڈاڑی پردے دارا
اللہ اکبر اللہ اکبر گھوڑے سوار نے رکا علی دی ڈر گئی ہے عقل مار کیا دی اکبر جاگ لٹن والیاں فوجیں آ گئیاں تے میں زینب اکبر دی لاش کربلا دی زمین دے تڑفیے جواب نہیں ملا بات علی دی آدھی قاسم جلدی ماں تے اوکھے بن گئی ہے او جوانوں قاسم دی لاش دے ٹکڑے تڑفیں جواب نہیں ملا علی دی سمجھائے ہن مدد نہیں آندا کوئی میں جو کلی رہ گیاں جڑے جوان بیٹھے ہو علی دی ہن لہجہ بدلائے عقل مار کیا دی گھوڑے سوار رک جا تین پتہ نہیں میں غازی دی بہنا مرحبا مرحبا تین پتہ نہیں میں غازی دی بہنا بہو مانا علی دی دھیان بھرا عباس دا ناچ آیا بات بھی گھوڑے سوار نہیں رکا ہن جڑے بزرگ جوان بیٹھے ہوں علی دی دھی ہن پھر لہجہ بدلائے عقل مار کیا دیے گھوڑے سوار رک جا تین پتہ نہیں میں علی دی دھیاں اللہ اکبر علی دا ناچ آیا گھوڑے سوار رک گیا ہے عقل مار کیا دا بی بی وات داس کہندی دھی ہے وستار بی بی یادی میں علی دی دھیاں میں نجف دے والی دی دھیاں میں فاتح خیبر دی دھیاں او جوانو آزادار 9 دفعہ گھوڑے سوار پچھائے بی بی ڈستی آئیے میں علی دی دھیاں ہن جڑے ماتمی بیٹھے گھوڑے سوار آدھا بی بی تھکنے پہ ہن ڈاس کہندی بہن بی بی یادی حسن دے امیر بھرا دی بہنا کربلا دے غریب دے بھیڑا ان دی میڑا جڑا آج ڈیگر بھیلے تسا مارا گیا ہے ہو جوانوں 17 بھیڑا مدانہ چایا ہے گھوڑے سوار چپ رہا ہے جدہ بی بی آکھا میں علمہ والے غازی دی بھیڑا گھوڑے سوار دا امامہ جھن گئے متھا کوچ چلگ گئے عقل مار گیا دے سجان میں تیرا بابا علی مرحبا مرحبا سنیار میں تیرا بابا علی جدہ پاک ہو گیا میڈا بابا ٹر رہا ہے علی بادشاہ دی دینے دسا میڈا اکبر مارا گیا ہے عقل مار گیا دی کہیں کول چادروں میں دیوا میرا بابا علی اللہ اکبر میں ڈاڑی پردے دارا بس ماتم داروں علی آئے دھیاں بھی ملیاں علی حوصلہ دیوایا نوہ دا نمبر آیا ہے علی بادشاہ حوصلہ دیوایا ہے علی بادشاہ دی نو سب تو پہلے سامنے علی اکبر دی ماں آئی ہے آدھی یا علی میں ڈا اکبر زین تو لہ گیا ہے علی یا دن نہ گھبرا میں تیری تیرازی یتیم دی ماں دیے میرے دے کربلا ٹکڑے ہو گئے علی یا دن نہ گھبرا میں تیرے تیرازی نکی اولاد علی دھیاں ملیاں علی حوصلہ دیوایا ہوں جڑے ماتمی بیٹھے ہو نوہ دا نمبر آیا علی حوصلہ دیوایا ہے ایک اور علی دی نوہ جدہ سامنے آئی ہے علی جڑے بہادران کدہ زمین تے باندین کدہ اٹھ دین اے کیڑی بی بی آئی ہے علی اصغر دی مائے اللہ اکبر آدھی یا علی ساریاں دے جوانان میرا مانو مان آئی سڑ بس ماتم دارو دھیاں میں ملیان نوہاں میں ملیان یتیمہ دا نمبر آیا ہے سارے یتیم علی دے گل جو باما پاکے روندے کھڑے علی یادیں زینب سارے آئے میں نو سکینہ نظر نہیں آندی اللہ اکبر جڑے ماتمی بیٹھے ہو علی یادیں سارے آئے سکینہ نظر نہیں آندی اس ویلے علی بادشاہ دے دیا دی بابا سامنے ویگ بابے دلاش تیرون دی پئی علی یادیں سکینہ اور یاد دادا ملن آئے اتھائی نکے نکیا جوڑ کیا دی دادا تم دنیا دا امیر ہے کربلا دے غریب دی دھی دا سلام ہو بھی جڑ دھیاں لے بیٹھے ہو علی آدن سکینہ ناراض کیوں ہے میں نے نیڑے تیا سکینہ نکے نکیا جوڑ گیا دیے دادا آدرات دے ویلے کربلا دے جنگلہ دھیاں سڑیں تے ٹور رہا ہے او دادا ہوں ویلے کیوں نہیں آیا جدہ میرا بابا مریندہ رہے آئے او میں نجف دمو کر گیا دی دادا علی بھاجا
اللہ اکبر دادا میں یتیم پیونیا میرا بابا کلا ودا مریضا علی آدن سکینہ ناراض نہ ہو میرے نیڑے آج نہ ماتم کرنا ہے ہن سکینہ بھاج پئیے اے شام غریباں لی رات بابے دے گالے باما پائیان علی مولا رخسار تے بوسا گھنا ہے آدن سکینہ تینڈے رخساراں تے دا کہندین ہن سکینہ دادے دے گل جو باما کڑیان چاند قدم پچھے اٹھیے دو ویعت کرنا تیرا کیا دی دادا علی اکبر دی جنہیں ماتمی بیٹھے ہو جاگیر دے وچا مینو شمبار تماچے مارے مینڈا جرمیا میں پیو دی ہلاش نو ہاتھ لایا مینڈے زخمی تھے رخسارے ہن جڑے جوان بھیڑا لے بھیرا بیٹھو علی جی دیا دیے بابا سکینہ دا دوک سوڑیں تھی زینب دا دوک سوڑ علی یاد زینب بچڑا دیر نلا جلدی ڈسا تینڈا غازی وارا گیا ہے حسین بھیرا مارا گیا ہے تینڈے مان جو مک گئے علی جی دی اچارنی ہے تیرو رو کیا دیے بابا عباس دا قاتل ساڑھے خیمیاں بیچا بہوں چیرتائیں حسدہ آریا ہون علی دی دی بابا دے گل جو بابا پائیار اچھا رو رو کیا دی بابا میرے موک گئے مار خانوادہ عصمت و طہارت پہ مل کر بآواز بلند صلوات پڑھی صلوات کا پڑھنا عزت ہے زحمت نہیں ایمان ہے احسان نہیں آل محمد کی بابرکت ذات پر ایک ایمان والی صلوات پڑھ لیجیے صلی اللہ محمد آل محمد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنختدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود حاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المؤمن الحق بالحق ابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا نسی ما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا حاضا روحی و ارواح العالمین للتراب مقدمہ الفدا اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسخل اللہ تعالی مخرجہ الشریف ولعنت اللہ دائما باقیہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول الثقلین حسین منی و انا من الحسین ایک بلند ترین صلوات بید محمد و آل محمد سامعین گرامی خداوند عالم محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کے صدقے میں اس جلیلۃ القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے امام حسین علیہ السلام کا عظیم اور کریم خالق اس مجلس اعزاء میں شریک ہونے والے عزت مآب مومنین کی شرکت کو قبول فرمائے اجر عظیم عطا فرمائے جنہوں نے یہ کائنات کے افضل ترین ذکر کا انعقاد کیا ہے خداوند عالم ان کی نوکری کو قبول فرمائے ان کے رزق میں
عزت میں بخت میں اضافہ فرمائے اور ان کی جمی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ مومنین کے گھروں کو آباد رکھے، حسین ابن علی کا صدقہ سادات کے گھروں کو مولا آباد رکھے۔ ایک اتنی بلند صلوات بھیجیں کیونکہ مجلس کا پھر دوبارہ سے آغاز ہے، ساری دعائیں درجہ قبولیت پا جائیں، اتنی بلند صلوات۔ یہ جو مومنین دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں، التماس ہے کیونکہ عبادت گاہ بالکل قریب آ کر یا بالکل متوجہ ہو کے بیٹھے۔ سامعین گرامی، حضور علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ دیکھیے یہ حسین ابن علی کے دن ہیں، یہ نواسہ رسول کے دن ہیں، اور جگہ جگہ پر حسین ابن علی کی عزاداری ہے۔ خدا عزاداری کی حفاظت فرمائے، عزاداروں کی حفاظت فرمائے۔ بڑی مختصر سی نوکری، جتنا مجھے کہا گیا ہے اس سے بھی جلدی میں آپ کی توقعات سے جلدی چھوڑنا چاہتا ہوں۔ یہ وہ مقام ہے کہ کون ہے جو اس مقام کی عزت کو بیان کر سکے؟ توجہ، کون ہے جو اس کی عزت کو بیان کرے، اس کی بلندی کو بیان کرے؟ کائنات میں ہر عبادت عبادت ہے، لیکن واحد عبادت مجلس حسین ابن علی ہے کہ جب بھی کوئی مجلس برپا کرتا ہے تو حسین کی ماں کا وعدہ ہے کہ میں مجلس میں آ جاؤں۔ یعنی کائنات کے جو مالک ہیں، یہ لاوارث لوگوں کی مجلس نہیں۔ آپ جتنے بیٹھے ہیں وارث والے بیٹھے ہیں۔ کائنات میں جتنی بھی عبادات ہیں، دیکھیے میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں، اپنے ایک ایک لفظ اور حرف حرف کا ضامن ہوں، لیکن میں اس کا ضامن ہوں جو میں کہہ رہا ہوں۔ جو کوئی آپ میں سے سمجھ کے چلا جائے، میں اس کا ضامن نہیں، کیونکہ آج کل قبلہ بڑے مشکل حالات ہیں۔ پڑھنے والا کچھ پڑھتا ہے، سننے والا کچھ نتیجہ نکال کے لے جاتا ہے۔ عبادت جتنی بھی عبادتیں ہیں بھائی زاغم باستی، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، کوئی بھی عبادت ہو، نماز پڑھنے والے سے 14 میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ تو نماز پڑھ، ہم تیرے گھر میں آئیں گے۔ بولیے جنہیں سمجھ آ رہی ہے۔ کسی روزہ رکھنے والے کو نہیں کہا تو روزہ رکھ، ہم تیرے گھر آئیں گے۔ واحد عبادت مجلس حسین ابن علی ہے۔ جب بھی کوئی مجلس برپا کرتا ہے، 14 کے 14 مجلس میں آ جاتے ہیں۔ نعرہ حیدری، مولا تمہارے ہاتھوں کو سلامت رکھے، آباد و شاد ہے جی۔ مجلس میں 14 کے 14 آ جاتے ہیں۔ اب جب 14 آتے ہیں تو جو مجلس منعقد ہوتی ہے، یہ اگر کسی مرحومین کے سال ثواب کی ہے یا کسی بھی عنوان سے مجلس ہے، تو بانی مجلس جو ہوتا ہے اس کے اندر جتنی دعائیں ہوتی ہیں، ان کی قبولیت کے لیے مجلس رکھی جاتی ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر 14 کے 14 وارث، مجلس کے وارث مجلس میں موجود ہوں اور جا کر خطیب کہے کہ قبلہ جی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے، اب جس کے لیے دعا مانگی گئی، توجہ ہے کہ نہیں صاحبان کی؟ بھئی آپ آمین نہیں کہتے تو ابھی اگر آپ آمین کہے تو مجلس کے وارث 14 بھی تو موجود ہیں، جیسے سمجھ آئیے وہ بندہ بولے گا۔ اللہ تمہارے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ کیا معرفت ہے، حسین کا صدقہ اللہ تمہاری معرفت میں اضافہ کرے۔ شاہ جی جب آمین مومن کہیں تو ان میں امیر المومنین بھی تو ہیں بھائی، 14 بھی تو ہیں۔ اب گھر جا کے سوچنا مجلس کا مقام کیا ہے۔ شاہ جی جس کی دعا پر 14 آمین کہے، بتاؤ وہ مجلس قبولیت کی مجلس ہے یا نہیں؟ وہ دعا قبولیت کی ہے یا نہیں؟ یہ کائنات میں ایک اس خاندان کا شرف ہے، اس خاندان کی عزت ہے،
اس خاندان کا ایک ایک فرد قرآن ہے. جاگو جنہیں سمجھ آ رہی ہے. اس خاندان کا ایک ایک فرد قرآن ہے. ان کی پہچان آل عمران ہے. نہیں جنہیں سمجھ نہیں آئی لفظ بدل کے کیا دیتا ہوں. یہ پھیلے تو آل عمران بنتے ہیں, سمٹے تو قرآن بنتے ہیں. یہ پھیلے تو آل عمران, سمٹے تو قرآن. یہ ناطق قرآن کا گھر ہے, یہ ناطق قرآن کا ذکر ہے. ہم جو قرآن پڑھتے ہیں وہ صامت ہے. صامت اسے کہتے ہیں, عربی کا لفظ ہے جو عربی جانتے ہیں. صامت اسے کہتے ہیں جو بول نہ سکتا ہو, اور جو بول نہ سکتا ہو اسے ہم اپنی لینگویج میں گونگا کہتے ہیں. توجہ چاہوں گا صاحبان کی. اسے ہم اپنی لینگویج میں, اپنی زبان میں گونگا کہتے ہیں. اور گونگے کی بات ہر کسی کی سمجھ میں نہیں آتی. گونگے کی بات وہی سمجھے گا گونگا جس کے گھر میں آیا ہے. قرآن کی تمہیں سمجھ نہیں آ رہی تو ان سے پتا کرو قرآن جن کے گھر میں آیا ہے. توجہ ہے کہ نہیں صاحبان کی. یہ ناطق قرآن کا ذکر ہے, یہ وارث قرآن کا ذکر ہے. ایک مل کر باواز بلند صلوات بھیجے محمد و آل محمد. سامعین گرامی پوری توجہ. یہ ناطق قرآن کا ذکر, یہ وارث قرآن کا ذکر. کون؟ حسین ابن علی. جاؤ انبیاء کی تعداد گنو, 1,24,000 نبیوں کو لاؤ, ان میں بھی حسین اکیلا ہے. نہیں بولو, میرے ساتھ نے سمجھ آ رہی ہے بھائی. میں نے عام لوگوں کی بات نہیں کی, نبیوں کی بات. نبیوں کو لاؤ, ان میں بھی حسین اکیلا ہے. اب آ جاؤ 14 میں بھی حسین اکیلا ہے. 14 میں بھی حسین اکیلا. 14 میں کتنے محمد؟ 4. پہلے خود محمد, دوسرے محمد باقر, پھر محمد تقی, پھر چوتھے محمد مہدی. آؤ پتہ کریں 14 میں علی کتنے ہیں. یار جاگو جنہیں سمجھ آ رہی ہے. 14 میں علی کتنے ہیں؟ اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. 14 میں علی بھی 4. پہلے علی خود, دوسرے علی ابن الحسین یعنی علی زین العابدین, پھر تیسرے علی رضا, علی نقی. 4. حسن کتنے ہیں؟ پہلے حسن خود, دوسرے حسن عسکری. حسین صرف اکیلا ہے. جو 14 میں بھی اکیلا ہو, پتا کرو کتنی عزت کا مالک ہے. سامعین گرامی, یہ وہ بادشاہ ہے کہ جس کے پوری کائنات میں اتنے گھر ہیں جتنے اللہ کے گھر ہیں. جتنے اللہ کے گھر پوری کائنات میں, یا زیادہ اللہ کے گھر ہیں یا حسین کے گھر ہیں. جگہ جگہ پر حسین کے گھر. لیکن اللہ اور حسین کے گھر میں بھی فرق ہے. اللہ کے گھر میں وہی جائے گا جو پاک ہوگا. غازی تمہیں سلامت رکھے, اللہ تمہارے گھروں کو آباد رکھے. جو حسین کے ذکر میں بول رہے ہو, اللہ کے گھر میں بھی بھائی جان وہی جائے گا جو پاکیزہ, جو مسلمان. کیا کہنے حسین کے گھر گئے, یہاں پر ہندو آئے, عیسائی آئے, تب بھی وہ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے. یہاں پر کوئی قید نہیں. اللہ کے گھر میں قید ہے, حسین کے گھر میں کوئی قید نہیں. صرف انسانیت ہونی چاہیے, صرف انسانیت ہونی چاہیے حسین کے گھر میں, کیونکہ حسین محسن انسانیت ہے. کیا جی؟ محسن انسانیت کا گھر ہے. یہاں پر کوئی قید ہے تو وہ صرف انسان ہونے کی.
اور ایک لفظ کہنے لگا ہوں، پڑھنا میں نے اتنی دیر تک ہے جب تک پیچھے کوئی صاحب آ نہیں جاتے، جیسے وہ آ جائیں گے نوکری تمام۔ یہ حسین کا گھر ہے، یہاں پہ قید صرف انسان ہونے کی، اور لفظ کہنے لگا ہوں جو ابھی تک میری مجلس میں بول نہیں سکے۔ اب ان فکروں پہ وہی بولے گا جسے خیرات حسین عطا فرمائیں گے۔ میرے محترم و مکرم سامعین، جہاں پر حسین نہ ہو وہاں انسان نہیں ہوتا، جہاں پہ علی نہ ہو وہاں ایمان نہیں ہوتا۔ بسم اللہ، بسم اللہ مولوی صاحب، مالک سلامت رکھے۔ جہاں پر حسین نہ ہو وہاں پر انسان نہیں ہوتا، جہاں پر علی نہ ہو وہاں ایمان نہیں ہوتا۔ یہ باپ اور بیٹے کا ذکر، باپ آیا 13 رجب کو، بیٹا آیا 3 شعبان کو۔ کیوں جی؟ جن کا تاریخ سے مطالعہ، باپ کب آیا؟ 3 رجب کو، بیٹا 3 شعبان کو۔ اللہ نے باپ اور بیٹے کی تاریخ کو بھی راز بنا دیا۔ ان کی تاریخ کو بھائی زیادہ باز کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ علی کو سمجھنا تو دور کی بات، حسین کو سمجھنا تو پھر بعد کی بات، آنے والی تاریخ کو کوئی نہیں سمجھا۔ علی 13 رجب کو، اب دھیان رکھنا جی، سارے اٹھانا، علی 13 رجب کو، بیٹا 3 شعبان کو۔ اللہ نے باپ کو 13 کو بھیج کر، بیٹے کو 3 کو بھیج کر ہر اپنے اور پرائے کو سمجھا دیا۔ جو باپ اور بیٹے کے ذکر میں نہ آئے وہ نہ 3 میں سے ہے نہ 13 میں سے ہے۔ نہیں، اس طرح نہیں، جتنا علی پسند ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ کون ہے جو علی کو سمجھے؟ کون ہے جو حسین کو سمجھے؟ حسین 14 میں سے بھی اکیلا، نبیوں میں بھی اکیلا۔ اگلا فکرہ سامعین گرامی، اللہ بے مثل و بے مثال ہے۔ کوئی مثال ہے اللہ کی؟ پوری کائنات میں اللہ کی کوئی مثال؟ کوئی اللہ کا شریک؟ بھائی بولیے، سارے بولیے، کوئی مشکل سوال تو نہیں میں کر رہا۔ اللہ کا کوئی ثانی نہیں، کوئی دوسرا اللہ نہیں، وہ بھی اکیلا۔ سارے اٹھانا میں عظمت حسین کا فکرہ کو، وہ خالق ہونے میں وحدہ لا شریک ہے، یہ حسین ہونے میں بے مثال ہے۔ حسین کا کوئی شریک نہیں، یہ مخلوق ہے، وہ خالق ہے۔ یہ ساجد ہے، وہ مسجود ہے۔ وہ رازق ہے، یہ مرزوق ہے۔ جو حسین کا صدقہ کھاتے ہو، رازق کون؟ اللہ۔ مرزوق کون؟ حسین۔ اسی لیے تو کائنات میں 2 چیزیں خیرات کی طرح تقسیم ہوتی ہے، ایک علم، ایک روٹی۔ بھائی میں نے کہا اللہ رازق ہے، حسین مرزوق ہے، کوئی سوال لے کر نہ جائے، دلیل دینے لگو۔ کائنات میں 2 چیزیں خیرات کی طرح تقسیم ہوئی، ایک علم، دوسرا رزق۔ لیکن جو علم بانٹتا ہے وہ اپنے کو عالم سمجھتا ہے، سامنے علم لینے والے کو جاہل سمجھتا ہے۔ اسی لیے تو جو علم دیتا ہے وہ کہتا ہے جی آج میں تمہیں وہ بات بتاؤں گا، آج تمہیں وہ بات سناؤں گا جو آپ نے کبھی سنی نہیں، جس کا آپ کو کبھی پتہ ہی نہیں۔ پتہ چل گیا علم بانٹنے والا اپنے کو عالم سمجھتا ہے، علم لینے والے کو جاہل سمجھتا ہے۔ عزت حسین ابن علی کی قسم، اس گھر میں بھی علم تقسیم ہوا، لیکن یہاں پہ جو علم بانٹنے کے لیے آتا ہے، کبھی کسی ذاکر نے، کسی عالم نے یہ نہیں کہا اب میں جو کہنے والا ہوں آپ کو اس کا پتہ نہیں، بلکہ خطیب بعد میں بولتا ہے، مجمع پہلے بول رہا ہوتا ہے۔ خطیب بعد میں بولتا ہے، مجمع میری طرف دیکھیے جی، مولا کی شبیہ زیارت ہے۔ خطیب
بعد میں بولتا ہے اور مجمع پہلے بول رہا ہوتا ہے. توجہ ہے؟ کیونکہ یہاں پر جب علم تقسیم ہوتا ہے تو اس شان سے تقسیم ہوتا ہے. یہاں پر کھڑا ہونے والا یا کرسی پہ بیٹھنے والا عالم نہیں ہوتا. حسین کے دربار سے پہلا بیکاری کرسی پہ بیٹھنے والا ہوتا ہے، ذاکر ہوتا ہے. جو حسین کے دربار سے ملتی ہے خیرات وہ ہم آپ کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں. پتا چلا اس دربار کے انداز کچھ نرالے ہیں. جنہوں نے علم بانٹا انہوں نے اپنے کو عالم سمجھا، علم لینے والوں کو جاہل سمجھا. اب دوسری چیز ہے روٹی، رزق. رزق جو تقسیم کرتا ہے اس کے پہلے دنیا اعلان کر دی ہے جی کل فلاں ملک صاحب، فلاں چودھری صاحب غریبوں میں روٹی بانٹیں گے. یار جاگو جنہیں سمجھ آ رہی ہے، غریبوں میں روٹی بانٹیں گے. روٹی بانٹنے والا اپنے کو امیر سمجھتا ہے، روٹی لینے والے کو غریب سمجھتا ہے. ایک صلوات بھیج دے ذاکر اہل بیت کی آمد میں. بارے دیگر صلوات پڑھ لیں جی. بسم اللہ. بھائی توجہ ہے آپ حضرات کی؟ سارے تکلیف کریں جی، سارے عزت مآب مومنین تھوڑا تھوڑا ممبر کے قریب تشریف لائیں تاکہ جو پیچھے مومن آ رہے ہیں ان کے لیے بیٹھنا آسان ہو جائے. ایک مل کر بآواز بلند صلوات بھیج دے محمد و آل محمد. چوہی صاحب دو چیزیں کائنات میں خیرات کی طرح تقسیم ہوتی، ایک علم اور ایک روٹی، لنگر. علم بانٹنے والا اپنے کو عالم سمجھتا ہے، علم لینے والے کو جاہل. دیکھنا نیاز حسین میری طرف، آپ کی سوچ سے بھی پہلے میں چھوڑنے لگا کیونکہ بھائی آگے ہیں. ایک علم، ایک لنگر. علم بانٹنے والا اپنے کو عالم سمجھتا ہے، علم لینے والے کو جاہل. روٹی بانٹنے والا اپنے کو امیر سمجھتا ہے، جیسے اللہ نے بولنے کے لیے زبان دی ہے. سامنے روٹی لینے والے کو غریب سمجھتا ہے. لیکن اس دربار کی شان ہی نرالی ہے. شاباشو مولا تمہیں سلامت رکھے. غازی بادشاہ تمہارے ہاتھوں کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے. ہر ہاتھ کا مقدر نہیں، حسین کے ذکر میں بلند ہو. ہاتھ اٹھتا ہی اسی کا ہے جسے حسین خیرات عطا فرما رہا ہو. یہ جو اوپر ہاتھ اٹھتے ہیں اوپر سے خیرات ملتی ہے. سامعین گرامی، روٹی بانٹنے والے کا اعلان ہوتے ہیں جی کل فلاں ملک صاحب، فلاں چودھری صاحب فلاں غریبوں میں روٹی تقسیم کریں گے. پتا چل گیا روٹی بانٹنے والا اپنے کو امیر سمجھ رہا ہے، روٹی لینے والے کو غریب. پیر مشرف شاہ جی، روٹی لینے والے کو غریب. کیا کہنے حسین ابن علی کے. اس دربار میں بھی لنگر تقسیم ہوتا ہے، لیکن شاہ جی لنگر کچھ اس شان سے تقسیم ہوا جہاں پہ امیر بیٹھا ہے وہی پہ غریب بیٹھا ہے. شاباش مولا تمہیں سلامت رکھے. آخری فکرے ہیں، بڑی توجہ سے سماعت فرما لینا. چودھری صاحب جہاں پر امیر بیٹھا وہی پہ غریب بیٹھا ہے. امیر کو اس بات کی خوشی نہیں میرے کپڑے دے کر بانی لنگر زیادہ دے گا، غریب کو اس بات کا ڈر نہیں میرے پھٹے کپڑے دے کر مجھے لنگر کم ملے گا. جتنا امیر کو ملا اتنا غریب کو ملا. پتا چل گیا جو اپنے دروازے پر آنے والے سائل کو خالی نہ لٹائے شریعت میں اسے حسین کہتے ہیں. اللہ اکبر. مل کر جی علی ولی اللہ. حیدری
غازی بادشاہ تمہیں سلامت رکھے، زندہ باد، مرد آباد، صلی اللہ محمد و آل محمد۔ سامعین گرامی، حسین کی ماں تمہیں آباد رکھے، اللہ تمہارے انہیں بچوں تھوڑا کنٹرول کرو، بیٹھ جاؤ میرے بچہ، نیچے بیٹھو۔ سامعین گرامی، عزت مآب ذاکر اہل بیت ممبر پہ رونق افروز ہے، میں ایک حصہ پڑھتا ہوں، ایک حصے کی تلاوت، مصائب میرے بھائی پڑھیں گے تاکہ میں اپنے وقت میں نوکری کروں، پہلے بندے سے لے کر آخری تک فکرے بھی پڑھوں گا، چہرے بھی پڑھوں گا، کہاں کہاں پر حسین والے بیٹھے ہیں۔ مجلس لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں بھائی ندیم باز، یہ مکتبہ حسین ابن علی ہے، یہ مدرسہ حسین ابن علی ہے۔ 1400 سال سے علی والے، حسین والے باب نقوی صاحب مجلس اعظام منعقد کر کے دعوت دیتے ہیں پورے عالم اسلام کو کہ ماننا چاہتے ہو تو حسین کو مانو، پڑھنا چاہتے ہو تو حسین کو پڑھو، دل میں محبت بسانا چاہتے ہو تو حسین کی محبت بساؤ، کیونکہ حسین وہ کائنات کا بادشاہ ہے جس کے لیے پیغمبر اعظم نے ارشاد فرمایا، حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ حسین وہ کائنات کا بادشاہ ہے جس کے لیے پیغمبر اعظم نے ارشاد فرمایا، ان الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جوانان جنت کا سردار ہے۔ حسین وہ کائنات کا بادشاہ ہے جس کے لیے پیغمبر اعظم نے ارشاد فرمایا، ان الحسین مصباح الخدا و سفینۃ النجاہ، حسین ہدایت کا چراغ ہے اور کشتی نجات ہے۔ حسین وہ کائنات کا بادشاہ ہے جس کے لیے پیغمبر اعظم نے ارشاد فرمایا، پیغمبر اعظم کے ایک صحابی نے نہیں بلکہ مشرف شاہ جی 70 صحابیوں نے مل کر گواہی دی، اللہ کا رسول مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، ہاتھ دعا کے لیے اٹھا کر اللہ کا رسول کہہ رہا تھا، اے پروردگار تو بھی اس سے محبت کر جو میرے حسین سے محبت کرتا ہو۔ جیو مولا تمہیں سلامت رکھے، غازی تمہارے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ تقریر تمام ہو رہی ہے انہی فکروں پر۔ اللہ کے نبی نے کہا، پروردگارا تو بھی اس سے محبت کر جو میرے حسین سے محبت کرتا ہو۔ حسین وہ کائنات کا بادشاہ ہے جس کی ولادت مصلی عبادت پہ ہوئی ہے، جس کا باپ علی ہے، جس کی ماں فاطمہ الزہرا ہے، جس کا دادا ابو طالب ہے، جس کی دادی فاطمہ بنت اسد ہے۔ کون عزت ماں بی بی؟ وہ بی بی جس کے قدموں کی آخر سے دیوار کعبہ پھٹ گئی تھی۔ حسین وہ کائنات کا بادشاہ ہے جس کا جھولا جلانے کے لیے جبریل کو عرش چھوڑنا پڑا، جس کے ناز اٹھانے کے لیے میکائیل کو آنا پڑا۔ وہ حسین جو قرآن کی روح سے محمد کا بیٹا ہے، جو محمد مصطفیٰ کا نواسا ہے۔ پروردگار عالم نے وہ عزت عطا کی حسین کو کہ دنیا میں آتے ہوئے پھر مشرف شاہ جی زندگی کے پہلے دن جس نے ایک مجرم کو معافی عطا کی، جس نے جاتے ہوئے بھی ایک مجرم کو معافی عطا کی، آتے ہوئے جسے معافی عطا کی وہ عرش کا رہنے والا تھا، جاتے ہوئے جسے معافی عطا کی وہ فرش کا رہنے والا تھا۔ حسین نے عرش اور فرش کے دونوں مجرموں کو معافی عطا کر کے کائنات کو بتا دیا، حسین عرش کا بھی بادشاہ ہے، حسین فرش کا بھی شہنشاہ۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وینا حتی تسکنہ ورزکاہ وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد، یا قائم آل محمد، اغیثینی 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 اغیثینی، ادرکنی 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 فی سبیل اللہ۔ یا امام زمان، یا حجت القائم امام مہدی علیہ السلام، ادرکنی فی سبیل اللہ۔
درود پڑھو سارے حضرات محمد والے پر. نعرہ تکبیر. جیو پہ خلا کے علم دا نام بہت بلند ہے، خالق دی وحدانیت دی گواہی بلند آواز نال دیو نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. حسنین دے سونے نام دے نام سونا چاہو. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. انجنی سارے لالی ممالی یک زبان فلک شگاف اچھا نعرہ حیدری. حسینیت، یزیدیت، پاک زہرا تر دشمن تلانت، پاک امام تر قاتل تلانت. صلوات حضور قلب و کے آل محمد دی عظمت تلاوت فرماؤ سارے حضرات. دعا ہے مولا کائنات خلاق عالم مالک دو جہاں کریم رحیم اللہ پنیا بہرن چودنا خالق اللہ. میرے بھائیاں دا پر خلوص تمام پاک تھوڑی بچھائی کریم اللہ اور مخدومہ کونین وارثہ عصمت و طہارت بی بی اپنے پاک دربارش قبول فرمامن. تو جتنے زنوں مرد دوری نے رٹورے ہو پاک مخدومہ تو رٹورے قبول فرمامن. جتنی جھولیاں بے اولاد ان پاک سین رباب جڑی جھولی دا صدقہ مولا اولاد نرینہ تا فرماوے. جتنے مومنین یہ مومنات بیمارین صدقہ بیمار کربلا دا مولا شفاء کامل و عجلہ تا فرمامن. اور مولا جلد از جلد ہادی برحق وارث زمان وارث پنجتن حجت القائم امام مہدی علیہ السلام دا اللہ جلد ظہور فرما تاکہ حق اور باطل دا فیصلہ ہو جائے. صلوات ایڈی سونی پڑھو جو مدینے والے سردار توڑے میرے تراضی ہو جامن. علی کے بغض کو تو نے اصول سمجھا ہے. توجہ رہے ٹائم بڑا تھوڑا ہے. حکم ہویا جو 3:05 منٹ تے شبی برآمد کرا دے 15 یا 20 منٹن. علی کے بغض کو تو نے اصول سمجھا ہے اور منافقوں کو بھی گلشن کا پھول سمجھا ہے. اور تیرے شعور سے بہتر ہے کافروں کا گمان جنہوں نے سوتے علی کو رسول سمجھا ہے. سارے بولو سارے حیدری. جی نوکرہ. علی کے بغض کو تو نے اصول سمجھا ہے اور منافقوں کو بھی گلشن کا پھول سمجھا ہے. تیرے شعور سے بہتر ہے کافروں کا گمان جنہوں نے سوتے علی کو رسول سمجھا ہے. علی کو کون جانے گا کہاں پر فیصلہ ہوگا. میں عبادتاً اے ربائی ہر جگہ تے پڑھدا. مولا فرمیندے نے میں بندیاں دی سمجھ چاہ جاواں وقت میں علی ہی نہیں. علی کو کون جانے گا کہاں پر فیصلہ ہوگا. علی کیا ہے علی جانے علی کو ہی پتہ ہوگا. اور بابا علی آئے نمازوں میں تو کہتے ہو کہ بدعت ہے. مولوی علی کعبہ میں آیا ہے بتا کعبے کا کیا ہوگا. سارے بولو حیدری. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سونی صلوات. للہ رب العالمین. معطر کرو زبان صلوات. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. پاک محمد ذات درود پڑھو. الذی کلا فی شانہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. نعرہ حیدری. اسلام
اسلام میں کیا ہے اجالا حسین نے. میں پڑھنا میں تو سننا تسیں، ٹائم بڑا تھوڑا ہے جناب نو میں 20 منٹوں میں پوری مجلس انشاءاللہ سنا دینی ہے. اسلام میں کیا ہے اجالا حسین نے، اور گرتے ہوئے علم کو سنبھالا. بولے یار حسین نے، اور گرتے ہوئے علم کو سنبھالا حسین نے. آدھا پیا چڑھ کے سنا کی نوک پہ ثاقب خدا گواہ منہ کر دیا یزید کا کالا حسین. یا علیہ السلام زہرا دیاں دھیاں سوتن جی پاک مخدومہ توڑے ترازی ہوئے. علی دیاں دھیاں تو کسی دا محتاج نہ کرن. ازادارہ دا مقام ہی بڑا ہے. ازادار دا مقام، ازادار دی جتی جیا مقام کسی دا نہیں. ذاکر خدا گوائے ازادارہ دی جتیاں جو پیدا ہوئے. ازادار دا اتنا مقام ہے. الحمدللہ ذاکر بھی ازادار ہیں. مولا توڑی زندگی دراز فرماوے. میں جلدی نال جناب نو ایک دو شعر قصیدے سناون لگا. لو میں سناؤں قصیدہ، یہ میرا ارادہ ہے اور میں دوں گا خلد. یہ علی کا ہم سے وعدہ ہے، اور یاد رکھنا کہ علی کے نعرہ سے جس کو بخار ہو جائے بس سمجھ لینا یہی حرام زادہ ہے. کیڑا قصیدہ بن قصیدہ باب الحوائج سکائے سکینہ ابو الفضل العباس، بلکہ ان کیوں نہ کھاں دعائے زہرا ساگی علی. اولاد مصطفیٰ کا تو خادم بنا رہا. لفظ میں بڑے وڈے توڑی جھوڑیاں پاونا چاہنا. اولاد مصطفیٰ کا تو خادم بنا رہا، غازی تیری وفا میں بھی کتنا خلوص ہے. غازی تیری وفا میں بھی کتنا خلوص ہے، اور شبیر نے دیا ہے تجھے صلہ کس طرح، آگے تیرا علم ہے تو پیچھے جلوس ہے. ہاتھ اونچے سارے بولو. ہاں میری ساری حاجتوں کا واسطہ عباس ہے، میری ساری حاجتوں کا واسطہ عباس ہے، میری ساری حاجتوں کا واسطہ عباس ہے. جنہ دیا حاجتوں منیر بھائی درے عباس تو پوریاں ہو دیا. جنہیں غازی دے مرید بیٹھے ہو، بندہ کیڑا ہے جنہیں غازی دے مرید ہو رہے ہاتھ چاہ کے نہ بولے، ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری یا علی یا علی. زندگی دراز ہم نے میرے سارے حاجتوں کا واسطہ عباس ہے، میرے سارے حاجتوں کا واسطہ عباس ہے، میرے سارے بولے یار میں بڑی محنت کر رہا تھا. میرے سارے حاجتوں کا واسطہ ربائی سنانا چاہنا کائنات تو وزنی ربائی عظمت عباس دی معراج کرا دے وہاں واسطہ عباس ہے. نکوش تشنا لبی کا عکاس لگتا ہے. بولے یار نکوش تشنا لبی کا عکاس لگتا ہے، اور فرات و زمزم کو سر کی پیاس لگتا ہے. آنا پیانو سیریوں نے جو دیکھا ازر تو کہنے لگے ہمیں تو اپنے خدا سا عباس لگتا ہے. میرے سارے ہاتھ اونچے حیدری زندگی اگرازوں نے غازی دے مریدوں علی دیاں دھیاں تو کسی نہ محتاج نہ کریں. حاجتوں کا واسطہ عباس ہے، میرے سارے حاجتوں توجہ میرے پاس ہے. واسطہ عباس کائنات تو وزنی شیر پڑھنے لگا. میرے سارے جڑے عقیدہ رکھ دیو، جڑے جناب عباس کا علم چانا چمڑا ثواب سمجھ دیو، انہاں واسطے میری گل. سارے حاجتوں کا واسطہ عباس
عباس ہے اسی کے نور کی کرنوں سے صبح ابھرتی ہے ہائے جنہیں غازی دے مرید ہو اسی کے نور کی کرنوں سے صبح ابھرتی ہے اور کہیں عباس تو تاروں سے شب سنورتی ہے اور کہیں عباس تو تاروں سے شب سنورتی ہے آدھا پیا حسن حسین بھی ٹھہرے ہیں خلد کے سردار مگر عباس کا جنت طواف کرتی ہے میرے سارے حاجت بولو یار سارے بولو حیدری علی دیئے دھیئے توڑے ترازیوں من 1 کروڑ ہے جنہ بادشاہ دے منبر تے لنگر ہے نجف تو ڈریکٹ لنگر آندہ سارے حاجتوں کا واسطہ عباس ہے میراج کراما میراج فضائل عباس سے میراج کراما واسطہ عباس میری نماز خوف یہ تھا کربلا عباس ہے سارے بولو حیدری کیا بات زندگی دراز ہوئے آل محمد راضی امن درود پڑھو سارے ذات بس کرو صبح شام ورد علی علی تو بکال دوستا دکھا دی شفا ملویسیا صبح شام ورد علی علی تو بکال دوستا جڑے مکانی بن کے آیا تو شبا مل ویسے صبح شام بھائی جان کل علی دیا دھیاں نو لٹ پہ گئی دکھا تو شبا میں آج اس تو وڈا مصائب دا جملہ نہیں پڑھ سکتا نب دے ویر دے بین ویدی رہی بھرا مریندہ ریا زہرہ دی سار تے قرآن رکھیا دیا نمار میرا تسا بھرائے کر وچ بول چاوے آزاد نمار میرا کہن کچھ نہیں آزا گھر وچ بول چاوے زہرہ دعا منگی کرا شالا کائی بھین بھرا مریندہ نہ ویکھے ویر دے اور سلا کے آلیا او بھین جی دی مار ویندی ہے جن سامنے بھرا مری ہوئے اللہ جانے علی دی دھی کیویں کس دعوے دی رہی ہے آدھی آئے حسین وے میرا کربلا دا نواب زینب دے ویر دے او میں صدقے ہوا او میں قربان ہوا زہرہ دی دعا مل ویسیا زینب دے ویر دے بی بی آدھی امن اللہ لینا وہ مہمان بھرا خیمے لانگیا ویر شبیر وہ جڑا زخم لگئی پیشانی تے باندھ خون کری ہم شیر جی بزرگوں نوکرہ میں صدقے ہوما جڑا زخم لگئی پیشانی تے باندھ خون کری ہم شیر بی بی آدھی جڑے نازک بدان وچ بھاج گئنی کڑھوا گھن بھین تو تیرے اچھا رنی علی دی دھی برا دی پیشانی تے بوسا ڈیتا بی بی آدھی ہے آج تا تول ہناک ولاون دے کال ہو سیا بھین اسیر آواز دے کال بھین کہے دو وجنی او میرے ہاتھ پا بندوڑے آواز دے آکھنا نے باغی دی بھین میں بسم اللہ کراں اپنے مقصد تے آواں ٹائم بہت تھوڑا ہے میرا امام بھین دے خیمے آئے میری سین دا آواز آندہ ہے میری چادر تے باو ایک مرد بابا
میری چادر تے بوس گرد بابا سید آواز آدھا میرے سامنے بو میرے گل چماوا پا میں تے کو پرچاواں تو میں کو پرچا بندہ کیڑا جڑا بہن تے بھرا دی مظلومیت تے وین کر کے نہ روے بھیڑ بھرا دے گل چماوا پائین پہلا وین کر کے آدھے حسین تیرے اکبر دے وڈے ارمان بھائی جان میری سین آواز ہے حسین تیرے اصغر دے وڈے ارمان تیرے قاسم دے وڈے ارمان تیرے اونو محمد دے وڈے ارمان امام بھیڑ دے گل چباہی کڑھیان رو کے سید آواز ہے تیرے چادر دے وڈے ارمان میں ٹور ونجنا ہے تیرا برکا لہ ونجنا ہے آواز آدھا غازی ٹور ونجنا ہے سوڑے خیمیانو لوٹ پائے ونجنی ہے میں بسم اللہ کرا میں سارا نہیں پڑھدا ہو گیا ودا میرا امام راجر اللہ سید آواز آدھا جنہ پہلے سوار ہوندہ ہے کہے پاسو اکبر آوے آکھیا بابا میں سوار کرنا کہے پاسو عباس آوے آکھیا میں سوار کرنا کہے پاسو انہوں محمد آوے آکھنا ماما اسا سوار کریں دے ہیں بندہ کہنا بھائی جان جڑا ماتم کر کے نہ روے ہووے حسین بادشاہ دادار جناب رقیہ حقل مار کے فرمیدن مولا اسا تا توڑے نو کر رہے آواز دے مولا میں ہاتھ گا کرنی ہے میرے ہتھاں تے پیر رکھ کے سوار سیدہ دے آج میرا غازی ہویا منو آپ سوار کراوے آج میرا اکبر ہویا جنا غازی دا نام ہے جناب عباس دی لاش زمین تو اٹھی ہے وہ زمین تے جھڑی ہے رو کے سید آواز آنا منو تیری چوپ کھا گئی میں داداری ہے منو لڑن دے سڑیاں پردہ دار بھیڑا بس سلا کے آلے ممبر دی قسم امام گھوڑے تے سوار ہوئے میرے دادا استاد بابا صابر حسین شاہ بیل علی اللہ غری کے رحمت فرماوے او پردے ہوندے ہیں سب تو وڈی جنگ کربلا ہے علی دے پتر حسین بادشاہ کیتی ہیں میرا امام بھائی جان ایڈا سونا حملہ کیتا ہے کربلا تو 13 میل دور ہے منزل نخیلہ انہا حرامیہ نو مرندہ امام منزل نخیلہ تو باہر گھن گیا ہے بھائی جان میرا امام سونا ودا لڑدا یا آسمان تو آواز آئیے بس کر تیری نماز دا ٹائم او میں صدقے ہوا میں قربان ہوا کر ماتم حسین بادشاہ دا آواز آدھا بس کر حسین تیری نماز دا ویلے بھائی جان امام واپس ولدے پہ آئین ایک بے غیرت نیزہ مارے اکبر دے بابے دے سینے چ لگا ہے ایک بے غیرت گرز مارے امام دی پیشانی چ لگا ہے زین تے نہیں سملیا وین کر کے سیدہ دے غازی اوکھا ودا لہنا اکبر بابا اوکھا ودا لہنئی نوکران تو بڑا رونا ہے بھائی جان تو سا بڑا رونا ہے بھائی جان میرا امام زین تو زمین تے آیا ہے بزرگ ذاکر پڑھ دے ہوں دے آئے 17ویں قدم تے رہوار نو پتہ لگا ہے میرا اسوار لہ گیا ہے بھائی جان مرتجز واپس واللہ ہے امام دے آکے قدمہ تے منہ رکھیا ہے رو رو کیا دائے میری زین تے چاڑے تے کو گھینوانا جنان کے شہر چالے ونج آنکھ سا حسن دی وہ کبار اتے لے اپنا ویر سمالے اس ویلے میرے امام دا وین بلند ہویا ہے مرتجے دل پاس دے کے سیدہ دائے میں لہ بیٹھا ماتم میڈی موک گئی ہے تو والو ونج خیر ماں گائے پاگ تلوارو ماتم حسین بندہ کہڑا ہے بھائی جان جڑا حسین بادشاہ دی مکان نہ دے اے پاگ تلوار ہائے امانت ہے وانج دیوے دھی زہرائے بھائی جان مرتجز گوڑی لائیے وقت پاسا لائے آدھے میرے تے ناراض نہ ہوئے او میں تیری ماں دی جھولیے چھ جاؤ کھا دے
ماتم کر میرے مولا حسین دا بھائی جان بس آخری جملہ پہ پڑھنا دعا منگی کرو شالا کئی دھی پیو مریندہ روے کے اللہ دی قسم دھی تے پیو گلہ پہ کر دیا ان شمر بغیرہ تنگلی تے خنجر گھمیندہ ہے عقل مار کیا دا حسین بچی کون ہے سید آواز آنا میری 4 سال دی دھی ہے اے بغیرہ تا دا تائیں واپس بھیجنی ہے یا میں واپس بھیجا سید آواز آنا تو کانڈ کر میں واپس بھیجنا اوہ سلا کیا لے جناب فضائیں جناب سکینہ کچھ آیا ہے کیڑا منظر بڑے ہویا جناب فضا نمو خیمے آلے پاسے سکینہ نمو بابے آلے پاسے جناب سکینہ ویدے پایا ان حرام زادہ امام دیا ظلفائیں چاہت پایا ہے اوہ سلا کیا لے پہلی ضرب چلی ہے دوجی ضرب چلی ہے تریجی ضرب چل دی پئی آئی زمین تے جھڑ پئی ہے بج دی آئی ہے قاتل دے خنجر چاہ کے ہاتھ پایا ہے رو رو کے بی بی آدھی ہے ہاتھ کاڑ میڈے پیو دیا ہے وہ ظلفہ چوں تے باشندہ قوم جفادہ او کانڈ خالی ویک کہ پیو میڈے دینا دے تکلیف زیادہ اس حرام زادے بی بی نو تماچا ماریا ہے حسین دی دھی زمین تے جھنی ہے اس پاس سے دوڑی ہے جدے چاچے غازی دی لاش آئی وین کر کے بی بی آدھی آنے در گئی ایسا اجڑ گئی رو رو کے آدھی پیا سائیاں کاڑ کاڑ ہے وہ قتل کریں دے تے میڈے پیو کو شمار کمیر ماتم حسین سورا تیرا جھولا روز جھولے کلی بیٹھی بہن سورا تیرا جھولا روز جھولے کلی بیٹھی بہن سورا تیرا جھولا روز جھولے کلی بیٹھی بہن سگرا تیرا جھولا روز جھولا کلی بیٹھی بہن سگرا تیرا جھولا روز جھولا کلی بیٹھی گھر جاویرنا گھر جاویرنا پاوے کلی بیٹھی بہن سگرا تیرا جھولا روز جھولاوے کلی بیٹھی بہن سگرا تیرا جھولا روز جھولاوے کلی بیٹھی گھر جاویرنا تیری تاگ مینوں تڑ پاوے کلی بیٹھی بہن سگرا تیرا جھولا روز جھولاوے کلی بیٹھی بہن سگرا تیرا جھولا روز جھولاوے کلی بیٹھی آدھی ہو گئی ہے اجڑی راما میں کر دینی اکھیاں نہ بند ہو گئے اکھیاں نہ بند ہو گئے او جاگے یا سو جاوے کلی بیٹھی بہن سگرا تیرا جھولا روز جھولاوے کلی بیٹھی بہن سگرا تیرا جھولا روز جھولاوے کلی بیٹھی اللہ جانے اکبر
लेसींदी होई ओदे लेसींदी होई ओदे कफन बना दी जावे कली बैठी बैन सुगरा तेरा झूला रोज झूलावे कली बैठी बैन सुगरा तेरा झूला रोज झूलावे कली बैठी ਮਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਦੇ ਕੋਣੀ ਮਾਰ
बोलिया करो
बैटरी की जरूरत है बैटरी
Hare
سارے جا جا